میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ محرم میں جو بڑے بڑے بیانات پوسٹر لوگ لگاتے ہیں اور اس میں احمد طاہرین کے نام لے کے اور کربلا معاملہ کا پوسٹر جو بنا دیتے ہیں سبھی ابھی اور بعد میں وہ پیروں کے نیچے اور پوروں کے نیچے آتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ ہورڈنگز کا تو چلیے الگ مسئلہ ہے، لیکن جو پوسٹرز اور بینرز وغیرہ اس طرح کے بنتے ہیں جس میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے یا شبیہائے روضہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، اس کے بعد میں اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار جو بناتے ہیں وہ ہیں یا ہم سب ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے اور اس کا ایک کوئی سلیوشن نکلنا چاہیے. یہ جو بھائی نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، میں بھی کافی عرصے سے اس چیز کا حل ڈھونڈ رہا ہوں. حالانکہ ایک سلیوشن ملا ضرور ہے، لیکن اس کے لیے ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں جوانوں کو بلکہ دعوت دوں گا کہ وہ اس موضوع پر آگے بڑھیں اور اس کا حل نکالیں، چونکہ یہ مسئلہ صرف اور صرف پوسٹرز اور بینرز کا نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے گھروں میں، ایون مساجد میں اور دیگر مقامات پر جہاں پر ادعیہ اور دعائیں اور قرآن اور سوروں کی جو کتابیں ہوتی ہیں، یا جو ایسی کتابیں جس میں ائمہ طاہرین اور انبیاء کے نام ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ مقدسات میں سے ہیں، ان کی پامالی کرنا حرام ہے. لہٰذا اس کے پراپر ایک طریقہ ہونا چاہیے جس سے اس کو سلیوشن نکالا جائے کہ یا تو اس کو دفن کیا جائے یا جو ہے اس کو دریا میں سیرا دیا جائے. اس طریقے سے اس کا ایک تیسرا اور بہت ہی بہترین سلیوشن، میں ایک جگہ گیا ہوا تھا کچھ گھر کے لیے پلانٹس وغیرہ لینے کے لیے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک پروڈکٹ بیچ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ریسائیکلڈ پیپر سے بنا ہے. تو اس کا میرے ذہن میں یہ فوراً اسی وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی بندے خدا اگر وہ ریسائکلنگ کا سسٹم شروع کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سارے پیپر، وہ اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ڈیکمپوز کرنے کا، وہ ڈیکمپوز ہو جائے گا تو بنا بے حرمتی کے وہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے. تو ایک طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ ایک بزنس بھی اس کا جو ہے وہ چل پڑے گا. دوسرا یہ کہ اس کو کبھی بھی کمی نہیں ہوگی کہیں سے بھی، کیونکہ پھر اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر بھیج دینا سب سے مناسب کام ہے، تو ہر گھر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ ایسی چیزوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مثلا کتابیں تھیں مثلا 50 60 سال 100 سال پرانی ہو گئی، بہت سیدھا ہو گئی ہیں، نہ اب آپ اس کو کھول سکتے ہیں نہ اس کو ایک بار پلٹ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر سال یہ بینرز اور پوسٹر کا مسئلہ ہے. تو اگر کوئی ریسائکلنگ کا اس چیز کے لیے مخصوص کوئی ایسا کام شروع کرے جس میں جو ہے وہ ان کو ریسائکل کیا جائے تو زیادہ آسان و بہترین طریقہ ہوگا. اور لیکن جب تک یہ پروگرام نہیں ہے تب تک اس کی پامالی کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا قطعاً حرام ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. سفر کی پہلی تاریخ اور 13 14 15 کو اور آخری تاریخ میں روزہ رہ سکتی ہیں کیا؟ شکریہ، خدا حافظ. سفر کی پہلی، دوسری، تیسری، 13 14 15 اور آخری تاریخوں میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے روزہ ایک مستحب عمل ہے، کبھی بھی چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو مراجع کرام نے جو مستحب تاریخ بیان کی ہے اس میں ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کا ذکر کیا ہے اور 13 14 اور 15 کا ذکر کیا ہے. خاص طور پر پہلی سفر اور آخری سفر کے استحباب کی کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن بہرحال یہ ایک مستحب عمل ہے. آپ سال کے کسی بھی دن، جن دنوں میں مکروہ یا حرام نہیں ہے، اس دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. شکریہ.